نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 31 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون، کہ پس ایسے لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یہاں تک جب ان کے پاس اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس ہم پر جو ہم نے اس کے بارے میں تقصیر کی، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ سن لو، وہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے قیامت کے قائم ہونے اور دوسری زندگی جس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے اس کے متعلق گفتگو فرمائی، اور کفار و مشرکین کے اس عقیدے کو کہ یہ زندگی ہی بس زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری زندگی نہیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ نقصان میں رہیں گے، یا نقصان میں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دیا۔ کہ اللہ سے ملاقات سے مراد کہ قیامت کا دن جب ساری کائنات کے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے حضور پیش کیا جائے، تو وہ ملاقات اللہ کریم کی، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس ملاقات کو جھٹلایا کہ یہ زندگی جو ہے بس اتنی ہے، جہاں پہ آئے ہیں کھائیں گے پیئیں گے مر جائیں گے، ختم۔ وہ دوبارہ قبروں میں سے زندہ اٹھایا جانا اور اللہ کا حساب و کتاب لینا، اس پر وہ یقین نہیں رکھتے۔ جو سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ کریم نے ایمان والوں کی نشانیاں اور متقین کی نشانیاں جو بتائی تھی، ان میں تھا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ ایقان کی حد تک جو ہے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایقان یقین کی آخری جو ہے نا سب سے بڑی ڈگری، یقین کی ایقان، کہ جس میں ایک رتی کا رائی کا دانہ بھی شک نہ ہو، جس بات میں حد درجے کا یقین، اس بات جیسے انسان کو اپنے زندہ ہونے کا یقین ہے، اس سے بھی بڑھ کر انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اللہ کے ساتھ میری ملاقات ہونی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس بات کو جنہوں نے جھٹلا دیا، حقیقت میں نقصان میں وہ رہے۔ اور نقصان کا ذکر کیا کیا اللہ نے، کہ جب ان کے پاس اچانک جو ہے وہ قیامت آ پہنچے گی، ہنستے بستے زندگی گزار رہے ہیں اور اس کا وقت زندگی کا ختم ہو گیا۔ اب یاد رکھیے گا جو لفظ سات اللہ کریم نے استعمال کیا نا، سات کہتے ہیں گھڑی کو، سات کہتے ہیں سین الف عین،
سا گھڑی، تو وہ گھڑی، وہ لمحہ. اور یاد رکھیے قیامت بہت لمحہ ٹینیور نہیں ہوگا قیامت کا. قیامت بعد لمحوں کا کھیل ہوگا. اللہ کا امر ہوگا، اللہ کن کہے گا اور ساری کائنات لپیٹ دی جائے گی. بس اتنا کام ہے. اسی لیے اللہ نے سا کا لفظ استعمال کیا. ایسے آگے بھی قرآن کریم کے کئی اور مقامات پر اللہ نے قیامت کو سا کہا. اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. وہ گھڑی قریب آ گئی. کون سی گھڑی؟ جس گھڑی کا اللہ کریم نے وعدہ کر رکھا، جس گھڑی تک انسان کو اللہ کریم نے مہلت دے رکھی ہے. اللہ اس گھڑی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اچانک ہی وہ آ لے گی ان کو. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو زندگی ہے اس کا اختتام جو ہے وہ 2 مرحلوں میں ہے. ایک تو قیامت ہم اس کو کہتے ہیں جب ساری کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا، ہر انسان جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں. اور ایک قیامت وہ ہوتی ہے جو ہر انسان پر بیتتی ہے جب اس کا موت کا وقت آتا ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ موت قیامت قریب ہے، تو اگر اس کو یوں سمجھا جائے کہ ہر انسان کے لیے قیامت اس کے قریب تر ہے. وہ جو گھڑی قائم ہونی ہے وہ اللہ جانتا ہے کب قائم ہونی ہے. کتنے ہزاروں سال ہیں، کروڑوں سال ہیں، اربوں سال ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن اس قیامت کو تو ہر انسان جانتا ہے کہ جو آپ پر اور مجھ پر بیتنی ہے اس کی بہت لمبی عمر نہیں ہے. کوئی 40 میں چلا جائے گا، کوئی 50 میں چلا جائے گا، کوئی 60 میں چلا جائے گا. بہت لمبی عمر کو پالے گا تو 100 پہ چلا جائے گا. تو یہ جو قیامت انسان پر آنی ہے، یہ جو گھڑی انسان پر آنی ہے، جب اس نے اس زندگی سے اس زندگی میں انتقال کرنا ہے، اس کا تو انسان کو احاطہ ہے، کیا جا سکتا ہے، ادراک ہے کہ نہیں ہے. اتنا تو انسان مرتے ہوئے ہم دیکھتے نہیں، روزانہ لوگوں کو دیکھتے ہیں. کوئی 50 سال کا چلا گیا، کوئی 60 سال کا چلا گیا. جی چھوٹے بچے بھی چلے جاتے ہیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں، بوڑھے بھی چلے جاتے ہیں. تو ایک ایوریج تو ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ لمبی عمر آج جو اوسط عمر جو نکالی جا رہی ہے، اوسطن عمر جس کو کہتے ہیں، وہ مرد کی 58 سال ہے اور عورتوں کی 60 سال ہے، یا مرد کی 56 سال ہے، عورتوں کی 58 سال ہے. یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ 60 سال ایوریج عمر ہے آج کے انسان کی. تو یہ تو بندہ ادراک کر سکتا ہے کہ میں اگر 50 کا ہوں تو میرے پاس 10 سال ہیں، باقی ایوریج کی بات کر رہا ہوں، باقی تو اللہ جانتا ہے. تو جب میں 60 سال کا ہوں گا تو پھر تو میں نے مرنا ہے. تو جب میں مروں گا تو میرے لیے تو وہ قیامت کی گھڑی قائم ہوگی. جیسے ہی انسان کو قبر میں اتارا جائے گا اس کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. جاتے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس میں اللہ آپ نے بیان فرمایا کہ جب انسان کو دفن کر کے آخری انسان اس کی قبر سے اپنے قدم دور کرتا ہے اور اس کے قدموں کی جو چاپ ہے وہ جب اس مردے کو سنائی دینا بند ہو جاتی ہے 8-10 قدم کے بعد، جیسے ہی قبر سے لوگ ہٹ جاتے ہیں اسی وقت وہ آ جاتے ہیں حساب لینے والے. وہ کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھ ہاں ذرا، منکر اور نکیر جس کو کہتے ہیں، وہ اسی وقت حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. بتا تیرا رب کون تھا، تیرا دین کیا تھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذہ الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، کیا کہا کرتا تھا. تو جب انسان اس دنیا سے اس دنیا میں انتقال کرے گا، منتقل ہوگا، تو اسی لمحے اس کی قیامت شروع ہو جائے گی. اور یہ بھی حدیث مبارک سے ثابت ہے یہ بات کہ اگر انسان پہلے امتحان میں جو ہے ٹیسٹ میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو اس کی جنت کے طرف سے اللہ کریم کھڑکی کھول دے گا. اور وہ جو جنت میں اس کو انعامات ملنے ہیں، جو جنت میں اس کو اللہ کریم اپنی نعمتوں سے نوازے گا، اس کا کچھ حصہ، اس کا ثمر اس کو قبر میں میسر آ جائے گا. اور اللہ کریم قبر میں اس کے لیے فراہی کر دے گا، قبر کو کھول دے گا 70,000 میل تک اور تا حد نگاہ تک. اب جس قدر اس کا معاملہ رب کریم کے ساتھ ہوگا اس انسان کا، اس قدر اس پر قبر کو وسعت کر دی جائے گی. اور اگر پہلے امتحان میں انسان ہو گیا فیل، تو اس کی قبر میں جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی.
اور جو حال جہنمیوں پر بیتنا ہے وہ اس قبر میں اس کو اس کا حصہ ملنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایسے ایک دوسرے میں دھنس جائیں گی۔ یہ بہت لمبی بات نہیں، یہ اس لمحے کی بات ہے جب آپ کی اور میری جان نکل جائے گی۔ تو اللہ کافروں اور مشرکوں کو ایک متعلق بتا رہا ہے کہ یہ نقصان میں ہیں جنہوں نے یقین ہی نہیں رکھا کہ ہم نے مرنا ہے۔ ہمیں تو چلو یقین ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، ہم کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن ہمارے یقین اور کافروں کے یقین میں فرق صرف اتنا ہے، وہ مانتے ہی نہیں۔ ہم مانتے ہیں لیکن یقین کی حد تک نہیں مانتے۔ جیسے میں نے عرض کی تھی نا کہ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ رب کریم مجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ ذات مجھ کو دیکھ رہی ہے، تو پھر انسان غفلت میں کبھی بھی زندگی بسر نہیں کرتا۔ تو اللہ سے ملاقات کا یقین ہو جانا یہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے بڑی جو ہے ضرورت ہے کہ بندہ یہ یقین کر لے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں، یہ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث مبارک ہے، اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ یعنی کہ جو انسان اللہ سے ملنا چاہتا ہے رب بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ یعنی کہ یہ دونوں طرف، میں نے عرض کی تھی محبت کا یہ جو معاملہ ہے نا یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے بڑھ کر آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ اپنے اوپر قرض نہیں رکھتا، کسی بھی قسم کا قرض نہیں رکھتا۔ تو آقا نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا۔ اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ آپ سے ملاقات کی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا آپ کی کسی اور زوج نے ام المومنین نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، بس کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا نا جی، کوئی ہے ہم میں سے جو کہے کہ مجھے صبح موت آئے یا ابھی موت آ جائے؟ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، بس موت آ جاتی ہے تو انسان چلا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس زندگی کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ موت مانگنی نہیں چاہیے، یہ حرام ہے جب اس کا امر آ جائے، لیکن اس سے ملاقات کے لیے تڑپنا یہ دراصل موت مانگنا ہی ہے نا جی، لیکن انداز جدا ہے۔ کب اس قید خانے سے جان چھوٹے گی؟ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زندگی ہے یہ دنیا یہ مومن کے لیے جیل ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو قید خانے سے چھوٹنے کی خواہش مومن تو کرے گا کہ کب جان چھوٹے گی اس عذاب سے جی۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ جب مومن پر موت کا وقت آتا ہے نا تو اس کو اللہ کے راضی ہونے اور اس کے کرم کی بشارت دی جاتی ہے۔ بندہ مومن جب اس کا موت کا وقت شروع ہوتا ہے، نزاع کا وقت جس کو کہتے ہیں، تو اللہ کے کرم کی جو بشارت اس کو دی جاتی ہے، اس کو آخرت کا جو ماحول ہوتا ہے نا، جو اس کو عطا کیا جانا ہے، جو مقام رب کریم نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کا دیدار اس کو کرایا جاتا ہے۔ اور جو فرشتے جب آتے ہیں نا، اسرائیل جب آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے ایمان والے کی، تو اس کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں نا وہ بڑی خوش شکل اور خوشبوؤں کے حولے آ رہے ہوتے ہیں، ایک نورانی ماحول ہوتا ہے، اور اس نورانی ماحول میں اس انسان کو اس کا آخرت کا جو مقام ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے پھر رب سے ملاقات کی، پھر کہتا ہے جلدی میری جان نکل جائے میں اللہ سے ملاقات کروں۔ نیک آدمی جو ہے، اور اس کے مقابل میں آپ نے فرمایا کہ اس وقت اس کو آخرت کے سفر میں آگے جانے سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی۔
جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ میری منزل ہے اور کیا خوبصورت منزل ہے، تو پھر اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی میرا سفر ختم ہو جائے، میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ تو پھر آپ نے فرمایا لیکن جب کافر کا موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اس کا عذاب جو ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ اس کی بشارت دی جاتی ہے، وہ دکھایا جاتا ہے۔ کافر کو، مشرک کو، گناہ گار کو، ظالم کو اس کا آخری مقام جب دکھایا جاتا ہے تو پھر وہ موت کو ناپسند کرتا، پھر وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ کہتا کسی طریقے سے میں بچ جاؤں، کسی طریقے سے میں بچ جاؤں۔ اور اسی حدیث مبارک کو صحیح مسلم میں یہ روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب انسان کی پتلیاں اوپر کی طرف چڑھ جائیں، یہ حدیث مسلم جو ہے شریف میں، اس میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں اس میں بڑھائے گئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جب انسان کی پتلیاں اوپر کی طرف چڑھ جائیں اور انسان کی سانس سینے میں اکھڑنے لگے اور جسم پر لرزہ طاری ہو اور انگلیوں میں تشنج ہو جائے، اس وقت جو اللہ سے محبوب کو ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان کا نزاع کا وقت آتا ہے تو اس وقت محبوب تو وہی رکھے گا جس نے زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق بسر کی، وہی محبوب رکھے گا۔ تو یہ جو اللہ سے ملاقات ہے، اس کا یقین ہو جانا انسان کو ایمان میں کامل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ لاپرواہی، غفلت میں انسان اگر ڈوبا رہے تو کبھی بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جس منزل پر جا کر اللہ کریم کے ساتھ ملاقات ہو۔ اور میں نے آپ کو حدیث مبارک سنائی تھی کہ آقا نے فرمایا کہ جس طرح تم سورج کو دیکھتے ہو ننگی آنکھوں سے اور چاند کو دیکھتے ہو ننگی آنکھوں سے، اسی طرح تم رب کریم کا جلوہ کرو گے قیامت کے۔ امام ابن جریر نے بھی نقل کی ہے اسی آیت کی تفسیر میں، عمرو بن قیس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا نا تو ایک بہت خوبصورت حسین صورت جو ہے نا اور نفیس خوشبوؤں کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے گا، اس مردے کا۔ جب وہ قبر سے نکلے گا تو وہ مردہ کہے گا کہ تمہاری خوشبو بہت نفیس ہے، تمہاری صورت بہت حسین ہے۔ وہ کہے گا تم بھی دنیا میں اسی طرح تھے، تم بھی خوشبودار تھے، تم بھی حسین تھے، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ وہ جو خوبصورت شکل میں اور نفیس خوشبو کے ساتھ استقبال کرے گا مردے کا، مرنے والے کا، تو آپ نے فرمایا وہ قبر سے نکلتے ہی سامنے اس کے وہ نیک اعمال آئیں گے، وہ کہیں گے میں تیرے نیک اعمال تھا، تو دنیا میں مجھ پر بہت عرصہ سوار رہا، میں دنیا میں تم پر بہت عرصہ سوار رہا۔ نیک اعمال کہیں گے کہ میں دنیا میں تم پر بہت عرصہ سوار رہا، آج تو مجھ پر سواری کر۔ تو وہ نیک اعمال کی سواری پر بیٹھ کر بندہ جو ہے وہ یوں سمجھے پل صراط سے گزر جائے گا نیک اعمال کے ساتھ۔ پھر فرمایا اور پھر یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ نیک عمل جو ہے وہ یہ آیت کریمہ تلاوت کرے گا، سورہ مریم کی آیت نمبر 85، کہ جس دن ہم متقین کو رحمان کی طرف بطور وفد جمع کریں گے۔ جتنے تقوی والے لوگ ہوں گے نا وہ ایک جماعت میں، ایسے نیک لوگوں کی جماعت کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جائیں۔ وہ نیک عمل جو ہے یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے شخص کو اپنے پر سوار کر کے لے کر جائے گا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کو جو ہے وہ بتائی کہ کافر کا جو عمل ہے وہ نہایت بد صورت اور بدبودار شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ تو وہ کہے گا کہ تو کتنا بدبودار اور بد صورت ہے، تو وہ عمل اس کو کہے گا کہ جو دنیا میں اسی طرح تھا، میں تیرا برا عمل ہوں، تو دنیا میں بہت عرصہ مجھ پر سوار رہا، دنیا میں بہت عرصہ مجھ پر سوار رہا، آج میں تجھ پر سواری کروں گا۔ پھر وہ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا یہاں پر جو آج ہم نے تلاوت کی، اس کا ٹکڑا پڑے گا
کہ وہ اپنی پیٹھوں پر گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. سنو وہ کیسا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 31 کا آخری حصہ. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کہ وہ اپنی پیٹھ پر جو ہے نا اپنے اعمال کا برا بوجھ لاتے ہوئے ہوں گے، اور بہت ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہوں گے. یہ عمل جو یہ آیت کریمہ کو حصہ ٹکڑا تلاوت کرے گا کہ انسان اپنے سارے اعمال جو ہیں برے اعمال، ان کی گٹھڑی جو ہے وہ انسان اٹھا کر جو ہے اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور جو اچھے اعمال ہیں وہ قیامت کے دن جب انسان قبر سے نکالا جائے گا تو انسان کا سارا بوجھ وہ اچھے اعمال اٹھا لیں گے. تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ اگر انسان دنیا میں اچھے اعمال کرتا رہے اور اللہ سے ملاقات کو یقین میں بدل رہے، تو جب قبر سے نکلتے ہی اس پر اللہ کریم اپنا رحمت اور فضل کرے گا، اس کے لیے سارے راستے آسان کر دے گا. حشر کا معاملہ آسان، حساب و کتاب کا معاملہ آسان، میزان کا معاملہ آسان، پل صراط کا معاملہ آسان. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیک آدمی جب چلے گا تو اس کے آگے پیچھے نور ہوگا، ایک نور کا حالہ ہوگا، اور اسی نور کے حالے میں وہ سفر کرے گا. اور کافر اور مشرک جو ہے وہ اندھیرے میں بھٹکتا پھرے گا، جنہوں پنجابی اندر ٹھڈے کھاندا پھرے گا. اور نیک آدمی کو وہ نور اپنے ساتھ لے کر اور اس کے نیک اعمال کے سبب ملائکہ کے پروں پر سوار کر کے پل صراط سے گزار دیا جائے گا. یہ نیک اعمال کرنے والوں کا، جو اللہ سے ملاقات کے لیے ڈرتا رہا، اللہ سے ملاقات کے لیے زندگی بسر کرتا رہا، زندگی نیک اعمال میں گزاری، برائیوں سے بچتا رہا، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر زندگی بسر کی، اس کے لیے اللہ کریم سارے کے سارے معاملات آسان کر دے گا. اور جن کا ذکر اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے تکذیب ہی کر دی کہ ہم نے ملنا ہی نہیں اللہ سے، ہم نے ملاقات ہی نہیں کرنی، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ گھاٹے میں رہے، اور وہ اپنا سارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا کر جب پل صراط سے گزرنے کی کوشش کریں گے تو اسی پل صراط سے نیچے جہنم میں گر جائیں گے. تو اس لیے آج اس دنیا میں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم نے مر جانا ہے اور مرنے کے بعد اللہ سے ہماری ملاقات ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اس یقین کے ساتھ اگر زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں گے تو آخرت کا سفر جو ہے ہمارا آسان ہو جائے گا. اس کے سوا کوئی اور شارٹ کٹ دین اسلام میں موجود نہیں ہے. لہذا سیدھے راستے پر بے شک لمبا ہو رستہ، محفوظ اور سیدھا بے شک لمبا ہو، اسی راستے پر چلنے میں انسان کے لیے خیر ہے. تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں اپنے ملاقات کی جو ہے نا تڑپ وہ ہمارے سینے میں پیدا فرما دے، ہماری زندگی کے معاملات کو بھی آسان کر دے، اور اپنے حبیب کے صدقے، اپنے فضل کے صدقے ہمارے آخرت کے معاملات کو بھی آسان کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.